اندلس میں ایک تاجر اپنی کاروباری صلاحیت اور ہوشیاری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک بار اس میں اور اس کے 4 ساتھی تاجروں میں مقابلہ لگ گیا۔ ان 4 تاجروں نے مارے حسد کے گٹھ جوڑ کر لیا کہ اسے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ایک صبح وہ تاجر سفید براق لباس پہنے اور سفید ہی امامہ باندھے گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوا۔ ان 4 تاجروں میں سے ایک تاجر اسے راستے میں ملا۔ اس نے پہلے تو بڑی گرمجوشی سے اسے سلام کیا، پھر اس کے امامے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا خوشنما ہے آپ کا یہ پیلا امامہ۔ وہ بولا، تمہیں نظر نہیں آتا یہ سفید امامہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہے تو پیلا ہی پر ہے بہت خوبصورت۔ تاجر نے پرواہ نہ کی، اسے چھوڑا اور آگے چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسرا تاجر ملا۔ اس نے بھی سلام کیا اور امامے کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، آج آپ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور یہ سبز امامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ تاجر بولا، بھائی یہ سفید امامہ ہے۔ اس نے کہا، نہیں جناب، سبز ہے۔ سفید ہی ہے یار، اب میری جان چھوڑو اور مجھے جانے دو، تاجر نے تنگ آ کر کہا۔ اب وہ تاجر بیچارہ اپنے آپ سے باتیں کرتا چلتا رہا، بار بار یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ امامہ سفید ہے، وہ شملے کی طرف دیکھتا جو کندھے پر لٹک رہا تھا۔ اسی شچ و پانچ میں وہ اپنی دکان پر پہنچا اور تالا کھولنے لگا تو تیسرا تاجر آگے بڑھا اور بولا، بھائی واہ، آج کی صبح تو بہت خوبصورت ہے، اس پر ترا یہ تمہارا دلکش لباس، ماشاءاللہ، اور یہ تمہارا نیلا امامہ تو سونے پر سہاگے کا کام کر رہا ہے۔ تاجر نے پہلے تو اپنے امامے کو بغور دیکھا، پھر آنکھیں ملی، پھر دیکھا اور پھر بڑی لجاجت سے کہا، بھائی میرا امامہ سفید ہے۔ وہ بولا، ارے نہیں، نیلا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، اچھا بہت لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور چل دیا۔ تاجر چیختا رہا، امامہ سفید ہے۔ پھر اس نے امامہ اتارا اور الٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ امامہ سفید ہی ہے تو دوبارہ پہن لیا۔ وہ دکان میں بیٹھا اور اس دوران برابر امامے کے شملے کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ چوتھا تاجر آخری پتہ پھینکنے دکان میں داخل ہوا اور بولا، بھائی جان مرحبا، ماشاءاللہ، یہ سرخ امامہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ تاجر پوری قوت سے چلایا، میرا امامہ نیلا ہے۔ تاجر بدحواس ہو گیا، کہنے لگا، نہیں سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں نیلا ہے، نہیں پیلا ہے، نہیں سیاہ ہے۔ پھر وہ ہنسا، پھر چیخا، پھر رو دیا اور کھڑا ہو کر اچھلا۔ اس کے بعد اس نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ واقعہ ابن حزم نے اپنی کتاب توق الحمامہ میں نقل کیا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ تاجر پاگل ہو گیا۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا، وہ اندلس کی سڑکوں پر مارا پھرتا اور بچے اسے کنکر مارا کرتے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمارے الفاظ اور جملے دوسرے کی زندگی تباہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ کبھی انسان لاپرواہی میں ایسا جملہ بھی کہہ دیتا ہے جو اسے جہنم میں پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، ہر جملہ اور ہم سے سرزد ہونے والا ہر اشارہ لکھا جا رہا ہے، جس کا دوسروں پر اثر بھی ہوتا ہے اور جس کا ہمیں حساب بھی دینا ہوگا۔ چنانچہ عام زندگی میں اور سوشل میڈیا پر ہمیں اپنے الفاظ کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہم کیا لکھ اور کیا بول رہے ہیں، کیا کسی کی زندگی بنانے والا یا کسی کو تباہ کرنے والا۔